نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اے ہمارے اللہ پاک، آپ ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ تقوی کے لیے ہے، تاکہ قرآن پاک کی جو ہم نے آیت پڑھی نا، جس میں آتا ہے کہ اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس کے میں آتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور تقوی کیا ہے اور بچنا کیا ہے؟ ہر اس کام اور ہر اس بات اور ہر اس عمل سے بچنا ہے جو غلط ہو۔ جب ہم جائز چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھ رہے ہیں، تو ہم نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا جو غلط ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو۔ اسی سے متعلقہ آج ہم احادیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے یا اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، پھر اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا نہ کھائے یا وہ پینا نہ کھائے نہیں یا پیے نہیں، یعنی کہ اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اگر وہ اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے نہ روک سکے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بندہ اگر کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، جائز بات چھوڑ رہا ہے، تو وہاں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، تبھی فائدہ ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کا۔ آپ بھوکا پیاسا پورا دن رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، تو اس حدیث میں کلیئر آ گیا کہ اللہ کو پھر اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، تو جب بھی تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے، فلا یرفث، تو وہ کوئی بیہودہ یا فحش بات نہ کرے، کوئی غلط بات نہ کرے، بیہودہ پن والی کوئی بھی بات نہ کرے، یہ روزے کا احترام ہے۔ ولا یبخس، اور نہ ہی وہ کوئی جہالت والا کام کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لگے کہ وہ بندہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھ کے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اور پھر آگے کیا آیا، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، پھر اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ جھگڑا کرے یا اس سے گالی گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، إِنِّي امرؤ صائم، کہ بے شک میں تو روزے سے ہوں۔ اس حدیث میں ہمیں صاف طور پر کہہ دیا گیا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھگڑا بھی کرے تو جواب میں بھی آپ کو جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو جواباً بھی گالی دینے کی اجازت نہیں، کسی طریقے کے بدلے کی اجازت نہیں، صرف آپ نے بچنا ہے اور کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا میں کوئی تلخ جواب نہیں دے سکتی۔ اب دیکھیں نا، فحش بات تو بہت دور کی چیز، جب یہ منع کر دیا گیا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اگر کوئی جھگڑا بھی کر رہا ہے تو آپ جھگڑے کا جواب بھی صلح رحمی سے دیں، آپ کہیں میں جھگڑا نہیں کر سکتی، میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ کہاں یہ کہ آپ اس کو ترکی بترکی جواب دیتے جائیں اور اگلے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی اور گالی گلوچ کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ روزے کی حالت میں اگر ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں کہنا جو آپ کے روزے کو پھر جو ہے وہ غلط کر دے یا روزے کا احترام ختم ہو جائے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکلی والشربی، کہ بے شک روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغوی، کہ بے شک روزہ تو لغو سے بچنے کا نام ہے، والرفث، اور برائی یا بے حیائی یا فحش کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ فإن صابک احد، پھر اگر کوئی تمہیں گالی دے، او جہل علیک، یا جہالت سے پیش آئے، فلیقل، تو اسے کہہ دینا چاہیے، انی صائمون، کہ بے شک میں تو روزے سے ہوں، انی صائمون، میں تو روزے سے ہوں، یعنی کہ روزے
روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا اور اس کا جواب دینا بھی، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور ویسے بھی آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ منافق کی 4 علامات ہیں، اور اس میں ایک علامت یہ آتی ہے کہ جب بات کرے تو جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب لڑے تو پھر اس میں گالی دے۔ تو ایسے جھگڑے سے بھی منع کیا گیا جس میں گالی گلوچ ہو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اور اگر کوئی گالی دے تو کہو انی صائمون، بے شک میں روزے سے ہوں، تو اسے یہ کہو، اور اگر تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ، وَإِن كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ، پھر اگر تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ، تم اپنی جگہ کو، اپنی پوزیشن کو بدل لو۔ اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہے نا، وَإِن كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ، کہ اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے کا کیوں کہا گیا؟ کہ غصے کی وجہ سے اپنی حالت کو بدل لے، جب حالت کو بدلے گا تو غصہ دور ہو جائے گا۔ یہاں پر غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے حالت کو بدلنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غصے میں ہیں تو اپنی حالت کو بدل لیں اور اپنے جذبات کو قابو کر لیں، کیونکہ جب اس جگہ سے ہٹ جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ اپنے بازو تانے، سینہ تانے اور کھڑے ہو جائیں لڑائی کے لیے، نہیں، یہاں حکم دیا گیا کہ اگر کھڑے بھی ہو تو بھی بیٹھ جاؤ تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور آپ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیں، آپ کا وہ اس وقت کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ بات وہیں پر ختم ہو جائے، کیونکہ یہ روزے کا احترام ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہ کریں۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیتے اور ان سے بغل گیر بھی ہوتے، لیکن کیوں وہ ہوتے؟ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، کہ وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنی حالت پر قابو پا سکتا ہے، اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے، ایسی حالت میں پھر وہ اپنی بیوی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے اور وہ بغل گیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور روزے کی حالت میں اس نے اپنی بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ اب اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فَإِذَا الَّذِي رَخَصَ لَهُ شَيْخٌ، وہ بوڑھا شخص تھا، اور بوڑھے شخص کو حاجت کم ہوتی ہے، بوڑھے شخص کی شہوت اتنی نہیں ہوتی، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا، تو جوان آدمی کو منع کر دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور پھر اس کا روزہ خراب ہو جائے، اور اس حدیث کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں پانی اس طرح ڈالنا جائز نہیں ہے کہ پانی کا حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ آپ جب وضو کریں گے تو آپ نے احتیاط سے وضو کرنا ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضو، کہ مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسبغ الوضو، کہ وضو اچھی طرح سے کرو، وخلل بین الاصابع، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال اچھے طریقے سے کرو، انگلیوں کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کو مل کے دھو، وبالغوا فی الاستنشاق، اور اپنے ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، الا ان تکونا صائما، یہاں تک کہ اس حالت میں اگر تم روزے میں ہو تو پھر تم ایسا نہ کرو، سوائے اس کے کہ تم صائم ہو، تم روزے سے ہو، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو پانی احتیاط سے چڑھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم لوگوں نے کی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے جن کے کرتے ہوئے روزے میں جن کو کرنے سے بچنا ہے، حتی الامکان ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اور کوشش یہی کریں کہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، اس رمضان المبارک جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں پہلے ہو گئیں، ہم ان پر قابو پائیں، اور اس رمضان المبارک وہ سارے کام کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور ان تمام کاموں سے بچیں جن کا ہمیں شریعت میں منع کیا گیا ہے اور جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والے یا توڑنے والے امور کون سے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ دوران روزہ اگر وہ کیے جائیں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ روزے کے دوران اپنی مرضی اور اپنے شعور میں رہتے ہوئے آپ نے اگر کچھ بھی کھا یا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके हलक से नीचे जाएगी और आपके होशो हवास में रहते हुए जाएगी, आपको पता है आप रोज़े से हैं और आप कोई चीज़ निगल लेते हैं, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपने कै कर दी और कै जानबूझकर की, यानी कि अगर कोई शख्स खुद जानबूझकर अपने हलक में उँगली डाले और कै कर दे और जानबूझकर कै करेगा, तो जानबूझकर की गई कै से भी रोज़ा टूट जाता है। तीसरा, वो इंसान जो जानबूझकर दौरान रोज़ा या रोज़े की हालत में अपनी बीवी से अपना अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लेता है और उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। चाहे वो अज़दवाजी ताल्लुक़ वो बीवी से कायम करे या किसी भी और तरीके से अगर वो इस तरह की ख़्वाहिश पूरी करता है, तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। अगली चीज़ है अगली चीज़ कि अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आप रोज़े के दौरान में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, हैज़ शुरू हो जाता है, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर दौरान रोज़ा बच्चे की पैदाइश हो जाती है और नफास का मामला शुरू हो जाता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा रखा हुआ है लेकिन इनमें से कोई भी काम अगर शुरू कर दिया जाए या कोई काम कुदरती तौर पर हो जाए, तो उससे रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़ा टूट जाएगा। इन तमाम अमूर में जो रोज़ा टूटा, तो इस रोज़े की कज़ा देनी होगी। अगर दौरान कै रोज़ा टूटा या जानबूझकर बीवी से अज़दवाजी ताल्लुक़ की वज़ह से रोज़ा टूटा या आपको पीरियड स्टार्ट हो गई या आपने हमल की वज़ह से रोज़े को तोड़ा या रज़ात की वज़ह से तोड़ा, कोई भी ऐसा, ये फ़र्ज़ रोज़े की बात हो रही है, तो इन तमाम रोज़ों की कज़ा होगी। अब कफ़ारा किस चीज़ पर होगा, वो हम इंशाअल्लाह ताला आज की अहादीस में करेंगे कि किस काम के लिए रोज़े की कज़ा के साथ कफ़ारा है और कौन-कौन से उमूर के लिए कफ़ारा नहीं है, बल्कि उनके लिए सिर्फ़ कज़ा काफ़ी हो जाएगी। पहली हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, वो कहते हैं कि एक दफ़ा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि एक सहाबी आए और वो कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू एक ग़ुलाम को आज़ाद कर सकता है? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा कि क्या तुम 2 माह के मुसलसल रोज़े रख सकते हो? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुम 60 मसाकीन को खाना खिला सकते हो? उसने अर्ज़ किया नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ। जब थोड़ी देर गुज़री, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर का एक बड़ा टोकरा लाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि वो मसला पूछने वाला शख्स कहाँ है? तो उसने अर्ज़ किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूरें ले जाओ और सदका कर दो। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सदका मैं अपने से ज़्यादा मोहताज लोगों को दूँ? अल्लाह की कसम, मदीना की सारी आबादी में मुझसे ज़्यादा मोहताज कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ और इसे अपने ही घर वालों को खिला दो। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसने अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा किया था, हालाँकि वो जायज़ थी, लेकिन चूँकि रोज़े में मना किया गया और उसने उसके बावजूद ये अमल किया, तो उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उसके लिए फ़िदिया अदा करे। लेकिन उसने जब अपनी हालत बताई कि वो ऐसा नहीं कर सकता, अब इस हदीस में हमें 3 चीज़ें मिली कि कफ़ारा की सूरत क्या है अगर जानबूझकर इस तरह का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि ग़ुलाम आज़ाद किया जाएगा। अगर ग़ुलाम आज़ाद करने की इस्तिताअत एक शख्स नहीं रखता, तो फिर वो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखेगा और ये 2 माह के मुसलसल रोज़े का हुक्म ये है कि दरमियान में वक़फ़ा नहीं करना। अगर वक़फ़ा किया जाएगा, तो दोबारा से रोज़ों की गिनती को पूरा किया जाएगा और अगर एक शख्स ऐसी भी इस्तिताअत ना रखता हो, फिर वो 60 मसाकीन को खाना खिलाएगा। इस हदीस में जो अगली बात आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी शख्स को हुक्म दिया कि वो खजूरों का टोकरा अपने ही घर वालों को खिला दे। तो ये उस सहाबी के साथ मखसूस था। आज के दौर में कोई इस तरह का अमल नहीं कर सकता कि वो सदक़े की रकम कहे कि ये तो सदक़े की रकम है, तो मैं गरीब हूँ, तो मैं अपने ही ऊपर लगा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सदक़े की रकम जो है, वो उस शख्स के लिए, वो खजूरें जो थीं, वो उन्हीं के लिए ख़ास थीं। क्योंकि इससे अगली जो हदीस हम पढ़ने वाले हैं, हज़रत सईद बिन मुसय्यब की, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تصدق، صدقہ کرو۔ اس کا مطلب اگر آپ 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو جتنی استطاعت ہے اتنا صدقہ کریں، صدقہ ضروری ہے کفارے کے طور پر۔ اور کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے معافی مانگ، وَصُمْ، اور روزے کی قضا دے، روزہ رکھ، یومن مکانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے صاف کلیئر ہو گئی بات کہ روزہ توڑا جائے گا تو اس کا کفارہ بھی دیا جائے گا اور اللہ سے معافی بھی مانگی جائے گی، اور ساتھ وسم یومن، اور اس دن کا روزہ بھی رکھا جائے گا، اس روزے کی قضا بھی دی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرأہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہے اور اسے خود بخود قے آ جاتی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے، وَإِنِ اسْتَقَاءَ، اور اگر کوئی قصدن کرے، جان بوجھ کر کرے، فَلْيَقْضِ، تو وہ روزے کو قضا کرے گا۔ یعنی اگر ایک بندے کو خود بخود قے آ جاتی ہے تو اس نے اس کو روزے کو مکمل کرنا ہے، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اس کو خود بخود اگر قے آئی ہے تو اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا اور اس کی قضا بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر وہ قصدن یعنی جان بوجھ کر کرے قے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اسے اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے جو کل بھی دیکھا کہ اگر حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی وقت ہی وہ ٹوٹ جائے گا، وہ اسی وقت افطار کر لے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی قضا ہوگی اور اس روزے کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ ہم اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حیض اور نفاس جیسے ہی شروع ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا ہوگی اور نماز کی قضا نہیں ہوگی، اور یہی احادیث اب یہاں پر مزید بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز جو اکثر ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں یہ عمل کر چکا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارے کا حکم دیا، تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ کیا کریں گی؟ مطلب اگر شوہر اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو کیا وہ کفارہ عورت کو بھی دینا ہے یا نہیں؟ تو یہ عموماً ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی تابع ہوتی ہے اور وہ شوہر کی خواہش کے آگے مجبور ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں عورت کے لیے ایسے کسی کفارے کا حکم نہیں ملتا، کیونکہ وہ خامند کے حکم کی تابع ہے۔ اگر کوئی خامند اس طرح کا معاملہ کرے گا تو کفارہ اس کے لیے ہے، تاکہ وہ ایک دفعہ جب کفارہ دے دے گا یا ایک دفعہ تو اسے پتہ ہوگا کہ میں نے اپنی خواہش کا جو ہے وہ کنٹرول میں اس کو رکھنا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے جو حکم جس کے لیے دیا وہ وہی اس پہ عمل کرے گا۔ اگر ایک شخص جان بوجھ کر روزہ توڑے گا باقی تمام حالتوں میں تو اس نے اس روزے کی قضا دینی ہے، لیکن اگر معاملہ میاں بیوی کا ہوگا تو اس میں صرف شوہر جو ہے وہ کفارہ دے گا، بیوی پر کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان معاملات کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا اور انہی کے طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔